السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیت کریمہ پر کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ نبی کون نور مجسم شفیع امم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمن بے سروں ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قرآن کریم برہان رشید کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر کر دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا مَا لَهَا، اسے کیا ہوا، اسے کیا ہوا۔ اب اس بوجھ کی تفسیر آپ پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ بوجھ جن و انسان زمین پر ہے تب بھی بوجھ کیوں؟ اس لیے کہ جن اور انسان کو ثقلین کہا گیا۔ قرآن کریم میں کیا کہا؟ ثقلین، یہ دونوں بوجھ ہیں۔ زمین پر رہیں تب بھی بوجھ اور زمین میں جائیں تب بھی بوجھ۔ زمین اپنے دفینوں کو باہر کر دے گی، مردوں کو باہر پھینک دے گی، یہاں تک کہ اس میں جو چھپا ہوا سونا اور خزانے ہیں وہ سب باہر کر دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین اپنے تمام بوجھوں کو باہر پھینک دے گی تو یہ انسان جسے اشرف المخلوقات کا تاج زری پہنایا گیا، یہی حضرت انسان اسے دیکھ کر کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، اسے کیا ہوا۔ جب ان خزانوں کو دیکھ لے گا تب وہ کیا کہے گا؟ اسے کیا ہوا، اس نے تو تمام دفینے سب باہر کر دیے۔ جس خزانوں کے لیے انسان رشتہ داریوں کو توڑ رہا تھا، جس خزانے کے لیے انسان چوری کر رہا تھا، جس خزانے کے لیے انسان رشوت کا کاروبار کر رہا تھا، جس خزانے کے لیے انسان سود کی لین دین کر رہا تھا، جس خزانے کو جمع کرنے کے لیے انسان تمام حرام ذرائع کو اپنا چکا تھا اور قبر کی تاریک منزلوں کو بول چکا تھا، وہ حضرت انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہوا کہ اس نے تمام دفینے باہر کر دی۔ اور حقیقت کیا ہے؟
حقیقت یہی ہے کہ آج ہر انسان کی زبان پر اکثر و بیشتر ایک ہی شکوہ اور شکایت ہے کہ بس یہ دنیا کی مصروفیات سے فارغ ہو جاؤں اور اللہ اللہ کرنا جاری ہے کہ نہیں؟ ایسا اکثر و بیشتر کی زبان پر، اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کاروبار چلتا ہے، جب میں ان کو دیکھتا ہوں نا کہ وہ دوران کاروبار گراہک کھڑا بھی رہتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ آنے والا اچھا ہے، لے گا، لے کر جائے گا، پھر بھی وقت نماز ہے تو وہ بند کرتا ہے اور اللہ کی تسبیح کے لیے وہ حاضر مسجد ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ایسے اچھوں ہی کے لیے چل رہی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہم جیسے نکموں کے لیے دنیا نہیں چل رہی ہے، ورنہ ہمارے جیسے نکمے تو بہت زیادہ ہے۔ بس چند ایسے افراد جو اللہ کی تسبیح اور ذکر کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ چاہے ہمیں کتنا ہی منافع سامنے سے کیوں نہ مل رہا ہو، لیکن جب اس رب کو سجدہ کرنے کا وقت آ گیا ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جب نماز کے لیے پکارا جائے تو پھر کاروبار بند کر دو۔ اور نماز کے بعد کا حکم کیا دیا؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب اللہ کی بندگی سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور پھر تلاش کرو اللہ کا فضل۔ اور وہ فضل الہی کے اندر وہ کیا ہے؟ ایک چیز ہے رزق حلال، جسے تم نماز کے بعد زمین پر پھیل جاؤ اور پھر اللہ کی مدد دیکھو، اس رزق میں برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ ہمارے جیسے نکموں کے لیے یہ دنیا میں ہمیں ترقیاں نہیں مل رہی ہیں کہ ہماری محنتیں ہیں۔ دوسرا ایک سوال، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہماری محنت سے ہم نے بنایا ہے۔ ہم نے توجہ کرنا اس چیز پر، انسان کبھی یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے عزت کو کمایا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کیوں؟ عزت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، صرف اور صرف عزت رب کائنات اور اس کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ورنہ جو کچھ ہمیں عزتیں ملتی ہوں یا پھر ہم ایک ترقی یافتہ انسان بن گئے ہوں یا ایک مکان سے دوسرا عالی شان مکان تیار کرتے ہوں اور پھر ہم کہیں کہ یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، تو یہ انسان ناشکرا ہے۔ کیوں؟ تیری نہیں، یہ تیری محنت پر اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے تو میں قرآن کریم کے اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا تاکہ ناشکری سے انسان توبہ کریں اور اللہ کے شکر میں اپنی زبان کو ہمیشہ مصروف رکھیں۔ جانتے ہیں آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور حکومت اور آپ کا دور، جو بلقیس کا تخت اتنا مشہور جسے لانے کا حکم حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیا تھا، تو اس وقت عفریت جن نے کھڑے ہو کر یہی کہا تھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت نے کیا کہا تھا؟ توجہ کرنا اس چیز پر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن آج انسان جو بھی کہتا ہے نا کہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا اور یہ بنایا، ہم نے اپنی محنت سے یہ کیا اور عزتیں ہمیں ملی، اور اس کے پس منظر کو اگر دیکھیں تو اس لفظ کے اندر وہ انسان اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ کیوں؟ ضرور تیری محنت تھی، لیکن ایک مزدور وہ ہیں جو اینٹیں اٹھا کر 5ویں منزل پر بغیر لفٹ کا سہارا لیے جاتا ہے، کیا اس نے عظیم الشان مکان تیار کر لیا؟ محنت تو وہ بھی کرتا ہے،
اس سے زیادہ سخت نہیں کیا. کیوں؟ اس کے لیے دنیا میں جو ہے اس سے کچھ حصہ اسے مل رہا ہے، لیکن آخرت میں بھی اس کا حصہ ہے. آخرت میں اس کا حصہ اور ہے. ہماری سوچ اتنی ہلکی بن گئی کہ ہم نے صرف دنیا ہی میں سب کچھ طلب کر لیا کہ یہاں سب مل جائے، پھر بعد کا تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے. قرآن کی آیت کریمہ پہلے سمجھ لیں. عفریت جن نے کیا کہا تھا؟ آپ کے اٹھنے سے پہلے، اٹھنا کیا تھا؟ آپ کی مجلس جو لگی ہے وہ برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس آپ کی بارگاہ میں آئے گا. تو حضرت سلیمان نے کہا تھا اس سے بھی پہلے کون لائے گا؟ تو قال الذی عنده علم من الکتاب. تو حضرت عاصم بن برقیہ جو اللہ کے ولی اور سلیمان علیہ السلام کے غلام صحابی، انہوں نے کہا تھا. اور کس لیے کہا تھا؟ آج ہم ترقی سے نیچے کیوں ہیں جانتے ہو؟ حضرت عاصم بن برقیہ کے اس پورے منظر کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، میرے پاس کتاب کا کچھ علم ہے. ان یرتد الیک طرفک، تخت بلقیس کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. اب وہ کتاب تھی کون سی؟ کیا قرآن کریم؟ وہ تو نازل بھی نہیں ہوا. آج ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا. سمجھنے کی تو دور کی بات، میں گزشتہ جمعہ بھی یہ جملے کہا تھا کہ ہم نے قرآن کو صرف اور صرف باپ، اولاد اور رشتہ داروں کی اور دوستوں کی میت پر پڑھنے کے لیے اسے صرف بنا لیا کہ بس اسے طاق میں رکھو. باپ کا انتقال ہوگا، دوست کا انتقال ہوگا، کوئی رشتہ دار مر جائے گا، اس وقت چند لوگوں کو بٹھا کر ہم پروا لیں گے. کیا قرآن اس لیے نازل ہوا؟ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ وہ کتاب کہ جب حضرت عاصم بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے آسمان سے، ان صحیفوں کا کچھ علم تھا. اس علم کی برکت سے عاصم بن برقیہ نے کہا میری پلک جھپکنے سے پہلے نہیں، بلکہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیس لا کر حاضر کر دوں گا. اللہ بھی دیا جو 7 کمروں میں بند کئی ہزار میل دوری پر، اور پھر جب لا کر رکھا تو کیا عاصم بن برقیہ نے یہ کہا تھا کہ یہ میری محنت سے میں لایا؟ نہیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کے اندر وہ الفاظ دیکھیں آپ، ھذا من فضل ربی. اسی آیت کریمہ کے اندر کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جو میں لے آیا. جب ہم کوئی عالیشان ترقی پا رہے ہو، عالیشان گھر بنا رہے ہو، عزتیں مل رہی ہوں، بیٹا کامیابی کی منزل کو پا رہا ہو، اس وقت یہ نہ کہیں کہ یہ تو ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ کہوں کہ یہ میرے رب کا فضل مجھ پر نازل ہوا کہ اللہ نے مجھے عزتوں اور دولتوں سے مالا مال کیا ہے. اور اسی مصروفیات، دوسری چیز، انسان آخرت کو بھول چکا. قرآن کریم آپ پڑھیں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید ثواب الدنیا. سورہ شعراء کے اندر یہ آیت کریمہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نا، اس کا مفہوم ذکر سن لیں. دنیا کے اندر جو کچھ وہ طلب کرنا چاہے کہ بس یہیں پر مل جائے، اور اسی دنیا کے اندر مصروف رہ کر زندگی کو فنا کر دے،
تو آخرت میں جہنم کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور ایسی بے شمار مثالیں میرے اور آپ کے بیچ میں موجود ہیں کہ نہیں؟ ایک وقت وہ تھا کہ اس کے ہاتھ نیچے 10 لوگ کام کر رہے تھے، جب انہوں نے نہ حلال کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا، کچھ نہ دیکھا، سب اینٹھ لیا اور سمجھتے یہ تھے کہ ہم ترقی پا جائیں۔ رب نے انہیں ڈھیل بھی دی، انہیں سدھرنے کی مہلت بھی دی، انہیں سب تصرفات بھی دیے کہ بندہ پلٹ کر چلا آئے، لیکن بندے کو سمجھ میں نہ آیا۔ ایسی ہزاروں مثالیں میں اور آپ اسے پیش کر سکتے ہیں۔ آج کیفیت کیا؟ وہ خود کسی کے وہاں کام کرنے کے لائق نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ چیز مجھے بتاؤ، کیا یہ دنیا کی مصروفیات سے ہم ایسے ہی نکل جائیں گے؟ ایک جو جملہ ہماری زبانوں پر بڑی آسانی سے نکلتا ہے کہ بس دعا کرو یہ دنیا کی جھنجھٹوں سے میں فرصت پا جاؤں، پھر تو میں نمازی بن جاؤں۔ اکثر و بیشتر کی زبان یہ کہتی ہے کہ نہیں، کہ بس یہ دنیاوی جھنجھٹوں سے، بس میرا ایک بیٹا ہے اس کی شادی کر دوں، اس کے لیے تھوڑا سا مکان تیار کر لوں، بس ایک آدھ دو گاڑی خرید لوں، اور پھر بہترین بزنس اسٹیبل ہو جائے تو بس اللہ کے ذکر میں اپنی ذات کو لگا دوں گا۔ میں کہتا ہوں تو نے اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے سب چیزیں تیار کی، اور پھر تو نے کیا کہا؟ یہاں پر میں حدیث مبارکہ یہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، حدیث قدسی ہے، مولا نے فرمایا، حدیث قدسی وہ ہیں جو رب اسے ذکر کریں، رب بیان کریں۔ مولا فرماتا ہے جو دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر وہ چیزیں مصروفیات میں رکھ دیتا ہے، بس اس کا دل اسی میں لگا رہے، اور آخرت کی فکر اس سے دور کر لی جاتی ہے۔ آخرت کی فکر اس سے دور کر لی جاتی ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں اس فرصت سے نکل جاؤں، اور اس کے بعد پھر میں کچھ نمازیں پڑھ لوں گا، اس کے بعد میں یہ کر لوں گا۔ اب ذرا دیکھیں آپ کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، جو آخرت کی کھیتی چاہیں ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں۔ آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنا، حساب و کتاب میں آسانی، پل صراط سے آسانی سے گزر جانا، اور اللہ کی جنت کے اندر بہترین جگہ کو پا لینا، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آخرت کی کھیتی نہ چاہے، یہاں پر سورہ شعراء کی اس آیت پر توجہ کریں آپ، کہ جو آخرت کی کھیتی کو چاہیں نزید لہو فی حرثی، ہم اس کی کھیتی میں بڑھوتری کر دیں گے، بڑھائیں گے۔ اب اس کا مطلب کیا؟ آسان مفہوم سمجھا کہ جس نے اس دار فانی کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات پر جتنا پابندی سے عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا، درجات کو بلند کرے گا، خطاؤں کو معاف کرے گا، اور جہنم سے اسے آزادی کا پروانہ عطا کر دے گا۔ اور اگر کوئی یہ نہ چاہے، اور چاہے کیا؟ اسی آیت کریمہ کا دوسرا جز، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا سے چاہیں، دنیا کی کھیتی سے چاہیں، تو کیا کہتا ہے مولا؟ نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس کا حصہ دے دیتے ہیں، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر سلطان المفسرین صحابی رسول
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ مفسرین کے سردار ہیں، سلطان المفسرین جنہیں کہا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں، توجہ ہے آپ کی، جو بندہ دنیا کو آخرت پر ترجیح، یعنی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیں اور آخرت اس کی نظر میں کوئی شے نہ رہے، نتھنگ، یہی کہہ دے یہ کوئی چیز نہیں، آخرت میں کیا ہونا ہے وہ دیکھا جائے گا، تو پھر ہوگا کیا؟ یعنی دنیاوی مستقبل کے لیے سب پلاننگ کریں کہ مجھے اس ایج کے اندر کیا کرنا ہے، ایک مکان تیار ہوا تو دوسرا کب پلاننگ کرنا ہے، ایک بزنس اچھی طرح چل گیا تو دوسرے کو کیسے ہمیں ایکسپانڈ کرنا ہے، پھیلانا ہے، یہ پلاننگ تو ہوتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس نے دنیا کو ترجیح دے دی، برہوت بھی دی، اہمیت دی، کس چیز پر؟ آخرت پر، وہ اسی میں مصروف ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آیت کی تفسیر میں، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب کوئی حصہ نہیں، ہاں اس کے لیے ہے کیا اب آخرت میں؟ آگے فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم۔ اور جہنم کی کیفیت اور اس کی وحشت اللہ کے حبیب علیہ السلام کی احادیث اس پر پڑھیں اور سنیں تو پتہ چلے کہ جہنم اتنا سخت مکان کہ جس کی تپش سے، جس کی گرمی سے دنیا کی آگ خود پناہ مانگتی کہ اس کا منہ میری طرف نہ کھولا۔ اور ہمارا نازک جسم کیا اس کی تپش کو برداشت کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہنم تو اس کے لیے ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وبال کہ دنیاوی مستقبل کے لیے اس کی فکروں کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے گا، اسے دنیا میں صرف وہی کچھ دیا جائے گا جو پہلے سے اس کے لیے مولا نے لکھا ہے۔ زیادہ ادھر ادھر وہ ٹانگیں لگائے بھی، ہاتھ پیر پھیلائے بھی، لیکن اس کی تقدیر اور اس کی قسمت میں رب کائنات نے جتنا لکھ دیا اس سے زیادہ اسے نہیں ملنے والا، کچھ نہیں ملے گا۔ اب اس پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھتے چلیں۔ یہ جانتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جن کا دن مخلوق خدا کی خدمت میں گزرتا اور رات اللہ کے ذکر و تسبیح کے اندر اور اس کے خوف سے رونے میں گزر جاتی، اور حالت و کیفیت تو یہ ہوتی کہ رات بھر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے، حالانکہ وہ عظیم ہستیاں کہ جن کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا، وہ رات بھر اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور کانپتے، گر گراتے۔ کس لیے روتے؟ کہ مولا تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایک گناہ پر میری پکڑ نہ ہو جائیں اور جہنم میں مجھے پھینک نہ دیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، جب یہ آیت کریمہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ جو آخرت کی کھیتی چاہیں ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، پھر فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے اے ابن آدم دنیاوی فکریں چھوڑ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ اب عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، اس کا مطلب کیا؟ کہ جتنی تمہیں
اللہ نے تم پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان میں تم مصروف ہو جاؤ. جب نماز کا وقت آئے اللہ کے ذکر کی طرف چلے آؤ. جب رمضان کے روزے آ جائیں، رمضان قریب آئے تو اس کے روزوں کی پابندی کرو. زکوٰۃ دینے کا حقدار ہو تو زکوٰۃ نکالو. حج واجب ہے تو حج کر لو. یہ تمام چیزیں میں پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرو اور دنیاوی فکریں چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو جاؤ. عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ. تمہارے سینے کو مالداری سے اللہ بھر دے گا. تمہارے سینے کو اللہ کس سے بھر دے گا؟ مالداری سے. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، اب یہ دوسری بات پر اکثر لوگ اس میں پھنسے پڑے ہیں. اکثریت اس چیز میں پھنس چکی. آگے کے ان الفاظ پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کیا ہم بھی تو اس میں شامل نہیں. اگر ایسا نہیں تو پھر یعنی دنیاوی فکروں میں لگے رہو گے، صرف دنیاوی مستقبل کا پلاننگ کرتے رہو گے تو تمہارے دل کو مصروفیات سے بھر دیا جائے گا. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے، اذان ہو رہی تھی لیکن گراہک آ گیا، اذان ہو رہی تھی ملنے والا آ گیا، اذان ہو رہی تھی فلاں کام آ گیا. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ نماز سے بڑھ کر اہمیت والا کوئی رشتہ دار ہے؟ کوئی نہیں. نماز سے بڑھ کر اہم کام کوئی ہے؟ کوئی نہیں. نماز سے بڑھ کر کیا دنیاوی تمہارا اور میرا کاروبار اہمیت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. تو پھر ہمیں یہ توفیق کیوں نہیں ملتی کہ اذان سنتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں آتی، تصور بھی نہیں ہوتا؟ تو اب اس پر غور کر لیں. یہ رب کائنات نے زبان نبوت سے یہ الفاظ جاری فرمائے. اگر ایسا نہیں ہے کہ عبادت کے لیے وہ فارغ نہیں ہوا اور دنیاوی پلاننگ میں لگا رہا تو پھر اس کا دل اللہ مصروفیات سے بھر دے گا اور اسے آخرت کی بالکل ہی فکر نہ ہوگی. آج اکثر کی کیفیت یہ ہے اور ہم کہتے کیا ہے؟ بس چند دن کے بعد توبہ کر لوں گا. مجھے آپ بتائیں کیا قیامت دور ہے؟ قیامت بہت نزدیک ہے، بہت نزدیک. یہ ہر جوان اور ہر بوڑھا اس کو اچھی طرح سمجھ لے. قیامت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے. اور اتنی قریب کہ جس کی نشانیاں ہم آج دیکھ رہے ہیں. درندے جانور انسانوں سے بات کریں گے، یہ بھی قیامت کی نشانی. میں نے گزشتہ جمعہ یہ چیز چھیڑی تھی کہ زنا عام ہو جائے گا. اور کیسا عام؟ جیسے گدھا جفتی کرتا ہے، جفتی لگاتا ہے بے حیائی کے ساتھ. اور آج وہ چیز ہو رہی ہے. عورتیں ننگی ہوگی، آج وہ چیز دیکھ رہے ہیں. اتنا باریک لباس کہ بیٹی سامنے سے گزر رہی ہے، باپ کہنے والا نہیں ہے، بھائی کے کہنے کی جرأت و ہمت نہیں. کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو بہت ہلکا کر دیا. دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ یہ 4 دن تو جینا ہے، چند دن کی تو زندگی ہے، اس کے بعد تو ہمیں قبر ہی میں تو جانا ہے. میرے یار ذرا بتا تو صحیح، اس قبر کی اندھیری کوٹھری کا ساتھی تو نے چنا ہے یا نہیں چنا ہے؟ کیا اس کا انتظام تم نے کیا نہ یا نہ کیا؟ وہ تاریخ کوٹھری کے اندر نہ سگا باپ آئے گا، نہ سگا بیٹا آئے گا، کوئی نہیں. اور قیامت اتنی قریب ہے کہ یہ زنا، سود، رشوت یہ سب تو عام ہو گئی. یہاں تک کہ بعض ممالک کے جنگلات کے اندر درندے پھاڑنے والے جانور انسان کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ گفتگو کریں گے، انسان سے بات کریں گے.
بلکہ سرکار پاک علیہ السلام نے تو فرمایا جو تمہارے کوڑے کا سیرا ہے، جو آگے والا حصہ، وہ بھی تم سے گفتگو کرے گا، یہاں تک کہ تمہارے جوتے کا جو تسمہ ہے جسے تم باندھتے ہو، وہ تسمہ، وہ دورہ، وہ دھاگا، وہ بھی تمہارے ساتھ کلام کرے گا۔ اور کیسا کلام کرے گا؟ یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں، میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے نبی آخر الزمان نے فرمایا یہ جوتے کا تسمہ بھی تم سے کلام کرے گا، تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر میں کیا کیا ہوا وہ تمام تمہارے سامنے باتیں پیش کر دے گا۔ یہ وقت دور نہیں ہے، قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب، تیاری کریں۔ اور تیاری اس طور پر نہیں کہ چند دن کے، ہماری حالت کیا ہے معلوم ہے؟ چوراہے پر بیٹھیں گے، آخری بات ذکر کرتا ہوں، بیٹھیں گے باہر یا پھر دکانوں پر یا ادھر ادھر، اور پھر اگر کوئی نمازی مل جائے نا تو کیا کہے گا معلوم ہے؟ حالات بہت خراب ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، گھروں میں حسد ہے۔ میں اس کہنے والے سے کہتا ہوں بتا تو نے کتنی پابندی کی ہے، دوسرے کی چھوڑ، تیرے دل میں جو حسد ہے تو نے اپنے بھائی کے لیے کتنا نکالا، دوسرے کی چھوڑ، تو نے اپنی آخرت کی کتنی تیاری کی، دوسرے کی بات چھوڑ۔ دوسرے کی ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی کونین علیہ السلام کی وہ قیامت کی جو نشانیاں ذکر کیا سرکار نے، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ مسجدوں کے اندر لوگ چلا چلا کر باتیں کریں گے، اور وہ آج ہو رہا ہے آج، اور شرم تک محسوس نہیں ہوتی کہ ہم کس گھر کے اندر دنیاوی لفاظیوں اور عیاشیوں کی باتوں کے اندر ملوث ہیں۔ ذرا رب کے گھر کے اندر بیٹھ کر ہمیں خوف کرنا چاہیے۔ کسی منسٹر اور ایک چھوٹے سے ایم ایل اے کے سامنے بھی جا کر اس کی کیبن کے اندر وہ اپنی بات کی باری جب تک نہیں آتی ہے پیش کرنے کی، وہ انتظار کرتا ہے۔ ارے یہ تو وہ رب کا گھر ہے جو پوری کائنات کا حاکم اور سلطان ہے۔ اس گھر میں آنے کے بعد یہ زبان پر ایسا تالا لگنا چاہیے کہ دین اور ذکر کی بات کے سوا دنیاوی کوئی بھی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر غور کریں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب۔ اس لیے دنیاوی عیش و آشائش محنت کرتے چلیں، آخرت کی فکر کے ساتھ، نمازوں اور ذکر و اذکار کے ساتھ۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو عمدن سہوا لفظا معنی کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔